ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امی اب تمہارا حسین جس دن کے لیے تم نے پالا تھا اس مشن کی تکمیل کے لیے جا رہا ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور یوں ہو گیا یا تیوں ہو گیا۔ یاد رکھیں ابن عباس کہتے ہیں نبی کے گھر کے بچے کو یہ خبر معلوم تھی کہ امام حسین کربلا کی وادی میں شہید کر دیے جائیں گے، بھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ امام علی مقام اپنی امی کے مزار پر آتے ہیں، کربلا جانے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، جنت البقیع کے جنتی لوگ جو ہے قبروں میں خاموش آرام کر رہے ہیں، ایک سناٹا ہے۔ اچانک ایک بیٹا 56 سالہ بیٹا اپنی ماں کی قبر کو لپٹتا ہے اور سناٹا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور فضا میں ایک آواز گونجتی ہے، امی اپنے حسین کا آخری سلام لو اور جس کے لیے تم نے حسین کی پرورش کی تھی اس مشن پہ جانے کی اجازت دو۔ مزید میں کوئی اور بات کرنے کی بجائے آپ کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ میری زبان میں اب اتنی طاقت و قوت نہیں کہ بیٹے نے اپنی ماں کو آخری سلام کس لب و لہجے میں کیا ہوگا، اور وہ زہرا جس نے اپنے بیٹے کو کبھی رونے نہیں دیا، جب وہ پھوٹ پھوٹ کر ماں کی قبر پر روتا ہوگا اور بیٹے کے آنسو ماں کی قبر پر جذب ہوتے ہوں گے تو اس وقت زہرا کا حال، بی بی زہرا پاک کا حال قبر شریف کے اندر کیا ہوا ہوگا، یہ اللہ جانے اور زہرا جانے یا حسین جانے، مولا حسین پاک جانے ان کی کیفیت کیا تھی۔ آخر کار ماں کو آخری سلام کر کے میں جب محض چشم تصور میں بی بی زہرا کے قدموں میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے زہرا ایک رات ایسی بھی آئی تھی جس دن تیرا حسین آخری مرتبہ تجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا، اے ملکہ فردوس بری، اس وقت تیرا وجود کتنا چھلنی چھلنی ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی، گویا کہ جب حسین نے کہا ہوگا امی اپنے بیٹے کا آخری سلام لو۔ ماں آج وہی حسین تیرے در دولت پر آیا ہے جس کو تو نے نازوں سے پالا تھا، جھولا جھلانے کے لیے جس کی خاطر فرشتے آتے تھے، جس کے لیے نبیوں کا امام تڑپ جاتا تھا، اور پھر اجازت پا کر اپنے بڑے بھائی کی مزار پر حسین آتے ہیں۔ حسن میرے بھائی اب میرا آخری سلام لو، ہماری تمہاری ملاقات اب جو ہے وہ جیتے جی مدینہ منورہ میں تو نہیں ہو سکتی، اب عالم ارواح میں یا عالم برزخ میں ملاقات ہوگی۔ حسن میرے عزیز میرے بھائی اب اپنے بھائی کو اجازت دو، جانا نہیں چاہتا لیکن ذمہ داریاں مجھے کھینچتی ہے، ذمہ داریوں کا احساس کھینچتا ہے۔ حسن کون چھوڑنا چاہے گا مدینے کو، جس مدینے میں آنے کے لیے جبریل سدرہ پہ بے چین رہتا ہو، اس مدینے کو کون چھوڑنا چاہے گا۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں۔ جبریل سدرہ چھوڑ کر حسن مجتبیٰ سے اجازت لے کر اب امام جو ہے اپنی گردن کو جھکائے جھکائے بوجھل قدموں سے اب اپنے نانا کے مزار کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ منظر کیسا تھا، حسین نانے کے مزار پر گئے اور جا کر لپٹ گئے اور کہتے ہیں نانا جان، جس حسین کو آپ نے بڑی تمناؤں سے پالا تھا اب وہ حسین آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ نانا حسین مدینہ قصدن اور جان بوجھ کر نہیں چھوڑ رہا ہے، بلکہ ذمہ داریوں کا احساس حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ نانا آپ جانتے ہیں اگر آپ کی امت مجھے پریشان نہ کرتی تو میں اس شہر کو کبھی نہ چھوڑتا۔ نانا جان، نانا جان، آپ اپنے حسین کے لیے بس اتنی دعا کر دینا کہ جس وقت میرے علی اکبر کے لاشے کو میں اٹھاؤں نانا تو اس وقت میرے پیروں میں کبھی تزلزل نہ آئے، جس وقت میرے 6 مہینے کا معصوم میری گود کے اندر آہیں بھرے نانا اس وقت میں ایمان اور اپنے ضمیر کا سودا نہ کروں، اس وقت آپ سہارا دینا نانا۔ نانا جس وقت میں 3 دن کا پیاسا اپنے سر کو سجدے میں رکھوں اس وقت میں آپ کی شریعت مطہرہ سے کھلواڑ کرنے والے سے سمجھوتا نہ کر سکوں نانا۔ پتہ نہیں اللہ اللہ کہنے والے صوفیاء نے کہا ہے
لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا. صوفیہ کہتے ہیں کہ حسین جس وقت نانا کے مزار سے لپٹ کر رو رہے تھے اس وقت رسول اللہ کے مزار پر ایک حرکت سی آ گئی, گویا کہ زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی, زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی قبر رسول پر. اس کو صوفیہ نے فرمایا ہے. صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ امام کی باتیں سن کر رسول اللہ کے مزار پر ایک لرزے کی کیفیت طاری ہوگی, اور پتہ نہیں کن الفاظ میں رسول اللہ نے اپنے نواسے کو تسلی دی, اور حسین نے کس طرح سے اپنے نانا کو آخری سلام کیا, کس طرح سے آخری سلام کیا. اور اس کے بعد حسین وہاں سے نکلے. ابھی کتنا بڑا بوجھ تھا دل پر مدینہ طیبہ چھوٹنے کا, اب ہر قدم پر ایک امتحان تھا, ایک امتحان پر امتحان تھا. مولا حسین آئے گھر میں, ادھر زینب رو رہی ہے, زینب کو سنبھالے کہ ام کلثوم کو, شہربانوں کو سہارا دے کہ رباب کو, ادھر محمد بن حنفیہ کہہ رہے حسین نہ جاؤ. امام نے کہا کیا کروں, نہ جاتا ہوں تو بیعت کے لیے مجھے مجبور کریں گے. اپنے سوتیلے بھائی کو ادھر تسلی دی, ادھر جو ہے وہ سامان باندھا جا رہا ہے. ادھر گھر میں عجیب سی کیفیت ہے. امام علی مقام کی بڑی بیٹی جن کا نام سغرا فاطمہ تھا بیمار ہے, اور وہ کبھی امی سے پوچھتی ہے امی سب کے کپڑے باندھے جا رہے ہیں, سغرا کے کپڑے کیوں نہیں باندھے جاتے, سب کے کپڑے باندھے جا رہے ہیں, سغرا کے کپڑے کیوں نہیں باندھے جاتے. ماں کہتی ہے بیٹی کس منہ سے کہوں کہ معاف کرنا بیٹی, تمہارا نام کربلا جانے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے. مکہ جانے والوں کا ذکر نہیں کیا. رباب اور شہربانوں نے سیدہ رباب یہ نہیں کہا کہ مکہ کی جا رہے تھے مکہ, لیکن بی بی نے کہا کہ کربلا جانے والوں میں تمہارا نام شامل نہیں ہے, اور جہاں تک میں جانتی ہوں کربلا جانے والوں کی فہرست تمہارے بابا نے نہیں بنائی ہے, بلکہ وہ فہرست غیبی طور پہ عطا کی گئی, کون جائے گا کون نہ جائے, تمہارا نام اس میں نہیں ہے. بس سغرا بستر پہ رونے لگی, آنسوؤں سے منہ دھونے لگی. ایسے میں امام آئے, امام سب سے مل رہے ہیں, سغرا سے نظریں ہٹاتے ہیں, نظریں چراتے ہیں, گویا کہ امام نہیں چاہتے کہ سغرا سے نظریں مل جائیں. سغرا نے کہا بابا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ سفر پہ جا رہے ہیں. ہاں بیٹی. بابا میں نے بھی چلنا ہے. نہیں بیٹی تم بیمار ہو اس لیے تمہیں نہیں لے جائیں گے. نہیں بابا کس نے کہا میں بیمار ہوں. ہاں بیٹی تمہیں بخار ہے. بابا نہیں میں اٹھ کر چل سکتی ہوں, میں چل کے بتاؤں تمہیں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.